بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشاری عارف حمید بٹی۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بتائیں گے امریکہ اور ایران کے حتمی مذاکرات کے دعوے محض ڈھونگ لگتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے قریبی ساتھی نے عجیب دعویٰ کر دیا جس کے بعد پوری دنیا تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہہ دیا ان کا کسی وفاقی وزیر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور اس سلسلے میں تمام بے بنیاد جھوٹے پراپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی 3 سال سے جیل میں اس لیے نہیں کہ وہ کسی وفاقی وزیر کے ساتھ ایگریمنٹ یا کسی کے ساتھ مکا کر باہر آئے گا۔ وہ چند لوگوں کا قیدی ہے، اس کے خلاف کوئی بھی قصور نہیں، اسی لیے حکومت نے چاہتی ہے کہ وہ باہر نہ آئے، کیونکہ عمران خان کے خلاف تھوک کے حساب سے مقدمات درج کروائے ہیں۔ وہ صرف جھوٹے کیس ہیں جو توشہ خانہ جس میں خود زرداری خاندان اور شریف خاندان اربوں روپے کے تحائف لے چکا ہے، اور اس کے علاوہ سرکاری افسران۔ امریکہ کے صدر نے اندر کی بات کہہ دی، یعنی کہ بلی تھیلے سے باہر نہیں آ گئی، تھیلا پھٹ گیا اور بلا باہر آ گیا، جس سے کئی ممالک مشکل میں پڑ گئے۔ ایران کے ساتھ جب بھی امن معاہدہ ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے قریبی سینیٹر امن ہوگا تو پاکستان اور اسلامی ممالک یعنی کہ پاکستان، سعودی عرب، قطر کو شامل ہوگا، اور وہ ابراہیم ایکارڈ معاہدے میں شامل ہونا ہوگا، جس کا پاکستان کا تو دور تک کوئی چانس نہیں۔ اور سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے، پاکستان کے قائد اعظم نے کہا تھا کہ 1967 کی قرارداد کے مطابق فلسطین کی انڈیپینڈنٹ حیثیت مانی جائے گی۔ ٹرمپ کے قریبی سینیٹر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، قطر، پاکستان معاہدہ ماننا ہوگا گریٹر اسرائیل کا، جسے پاکستان کے بعض غیر جانبدار حلقے بے بنیاد جھوٹ قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور ایران نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر گرہام کو ٹرمپ کے اہم اتحادیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ اسرائیل، جسے پاکستان کے پاسپورٹ پہ ایک واحد ملک ہے جس کا لکھا اسرائیل پاکستانی نہیں جا سکتے، کو تسلیم کرنے والے طرحی ابراہیم کارڈ معاہدوں کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بنیں گے نہیں، بن سکتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے۔ ٹروتھ سوشل میڈیا پر ٹرمپ کا بیان خاصی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق بعد ازاں ایکس پر امریکی سینیٹر لنز گرہام نے بھی اس کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تنازع ختم ہونے پر اگر نتیجہ خطے کے عرب اور مسلم اتحادی ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائیں تو یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا سب سے مؤثر معاہدہ ہوگا، یعنی کہ اسرائیل اسے عزیز ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے ایئر بیس دے کے جب مدد کی ضرورت پڑی تو اسرائیل اپنے آئرن ڈوم اور دفاعی سامان لے گیا، جس سے اسلامی ممالک نے OIC اجلاس بلانے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اگرچہ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کسی ملک کا نام نہیں لیا، تاہم گرہام نے اس سلسلے میں سعودی عرب، قطر اور پاکستان کا ذکر کیا ہے۔ گرہام سینیٹر نے اپنے پیغام میں خبردار کیا ہے کہ اگر ان ممالک نے ایسا نہ کیا تو ہمارے مستقبل کے تعلقات اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ناظرین، ان کے سنگین نتائج کی دھمکیاں تو ختم ہو گئی، اور دوسری طرف پاکستان کے معاشی سیاسی حالات میں زیادہ تلخی آتی جا رہی ہے، اور یہ باتیں اسلام آباد اور پنڈی کی غلام گردشوں میں گفتگو سنائی دے رہی ہے کہ قومی حکومت لائی جائے گی۔ یاد رکھے کہ گزشتہ روز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 3 روزہ دورے میں سعودی عرب یا 2 روزہ دورے کے بعد واپس آئے اور چین چلے گئے، اور وزیر اعظم پاکستان اپنی کابینہ کے مختلف اراکین کے ساتھ چین گئے ہیں، جہاں وہ چین چلے گئے۔ کیا ان معاہدوں کا بیرون ملک وزیر اعظم کے جو تقریباً 3-4 درجن سے زیادہ کر چکے ہیں دورے، پاکستانی عوام کو بھی فائدہ ہوگا، جبکہ پیٹرول کی دنیا کے خطے میں سب سے زیادہ قیمت پیٹرول کی ہے، بجلی کی قیمت ہے۔ کسان یہاں رل گیا ہے،
نچلا طبقہ پیٹرول پمپوں میں پیٹرول ڈالنے والے چوکیدار، گارڈ، کلرک جن کی 50,000 سے کم انکم ہے، ان کا جینا دشوار ہو گیا اور حکومت کا ایک ہی تعاقب ہے کہ عمران خان جیل میں رہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہارون رشید صاحب نے واضح طور پر کہا ہے ایک دن یہ جعلی حکومتیں دفن ہوں گی اور ایک دن یہ قوم زندگی کے جینے کا آغاز کرے گی۔ تلخ راستہ خاصا تلخ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اعجاز الحق نے پیپلز پارٹی کو ٹونٹ کیا۔ انہوں نے اعجاز الحق نے کہا پیپلز پارٹی کہتی ہے NFC ایوارڈ ہماری ریڈ لائن ہے۔ افتخار شیرازی یہ جیو ڈان کے سینئر جرنلسٹ ہیں اور کمپیٹنٹ جرنلسٹ ہیں، ان کی ساری ریڈ لائنز کراس ہونے والی ہیں یا خاموشی سے نہ بیٹھے رہیں گے، یہ ریڈ لائن پر کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ کون کون سی ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے۔ اعجاز الحق کا مینی ہیز تلخ جواب۔ ناظرین، ایک خبر کے مطابق پاکستان کی حکومت اپنے شہریوں کی جیبوں سے پچھلے 2 سالوں میں IMF سے لیے جانے والے قرض سے زیادہ رقم لیوی کی مد میں نکال چکی ہے۔ IMF قرض بنتا ہے تقریباً 2,340 ارب روپے، جبکہ حکومت نے شہریوں سے لیوی کی مد میں پیٹرول میں لیوی کی مد سے 2,725 ارب وصول کیے ہیں، جو عوام کے ہاتھوں پہ ڈاکہ ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے 26ویں 27ویں ترمیم بنا کر اب 28ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست میں آخری کیل بھی ٹھوکنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے، جس سے پیپلز پارٹی میں خاصی تشویش ہے۔ بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری کا عہدہ گیا یا 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا گیا، NFC ایوارڈ صوبوں سے لے کے وفاق کو دیا گیا، تعلیم، صحت اور دوسری صوبوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، تو انہوں نے کہا صوبے بنے تو پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو جائے گی اور نون لیگ بھی دڑم تختہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف عمران خان کی مشیرہ کا علیمہ خان نے کہا پاکستان تحریک انصاف PTI کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ایکس اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور چیئرمین PTI اسیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محسن نقوی وفاقی وزیر سے ملاقات کی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان کو اس ملاقات کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، نہ ہے، اور نہ ہی خاندان کا کوئی رکن اس میں ملاقات میں شامل ہوا ہے۔ یہ باتیں حقائق کے برعکس۔ علیمہ خان نے بنیادی طور پر ایک ایکس پوسٹ کا جواب دے رہی تھی جس میں تحریر کیا گیا تھا کہ سہیل افریدی، علیمہ خان اور محسن نقوی وفاقی وزیر کی بیرسٹر گوہر کے گھر میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا افریدی نے ایکس اکاؤنٹ پر علیمہ خان کی پوسٹ کا حوالہ دے کر اپنا بیان کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میری محسن نقوی سے بنوں میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات میں امن و امان کے حوالے سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین، اس سے تو ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ عمران خان جسے توڑنے کی کوشش کی گئی وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ آج بھی سروے کیے جائے پاکستان میں یا اوورسیئرز پاکستان میں تو عمران خان کی مقبولیت 80 سے 95% ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ بلدیاتی الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے، اب ان کی سیاست خاصی ختم ہو چکی ہے۔ جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم میں کانوں میں سرگوشیاں کر رہی ہے کہ اگر 28ویں ترمیم آئی اور اس میں 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا گیا تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ بلاول ساری عمر وزیر اعظم پاکستان تو کیا وزیر اعلیٰ نہ بنے گا۔ دوسری طرف پنجاب میں بڑھتی ہوئی کرپشن، صاف ستھرا پاکستان میں کرپشن اور ٹھیکوں میں کرپشن کے قصے زبان زد عام ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے وزراء اور گریڈ 20-21 کے افسران کی فائلیں بنائی جا رہی ہیں جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بیرون ملک مڈل ایسٹ، پرتگال اور امریکہ میں بیرون ملک پیسے اور پاکستان میں بڑے انویسٹمنٹ کی ہے، ان کی فائلیں بنانا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ اسی حکومت کو گھسیٹ کر آگے لے جائے گی یا ان کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے؟ حالات حکومت سے نہیں سنبھل رہے، ایک عوام میں مقبولیت نہیں ہے، دوسرا بیڈ گورنرز ہے، تیسرا انٹرنیشنل سفارتی ناکام نہ، تیسرا معاشی ناکامی اتنی ہے کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت اور وارداتیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب آ جاتے ہیں دوبارہ پاکستان کی سیاست میں۔
اب دیکھتے ہیں کہ کل ہونے والے پرسوں عید ہے، بدھ والے دن عید الاضحیٰ ہے، کیا عمران خان کی بہنیں ملنے جاتی ہیں؟ یہاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا تھا اگلی دفعہ بڑے جلسے میں آئیں گے، یہاں عید کی وجہ سے کل منگل والے روز ملنے کی بجائے وہ اگلے منگل 1 جون کو جائیں گے۔ بہرحال تحریک انصاف کے محمود خان چکوئی نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کرتے کرتے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست مائنس ہو گئی ہے، اگر سیاستدان اب مل کے نہ بیٹھے تو سب کا بوریا بستر گور ہو جائے گا۔ اور عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا میں لکھ کے دے دیتا ہوں، وہ کسی سے بدلہ نہیں لے گا، لیکن ملک میں سے جمہوریت آزاد کرو، عدلیہ آزاد کرو، صحافت کو آزاد کرو۔ اب آ جاتے ہیں ایران امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا کے پیغام پہ۔ ایران اور امریکہ کی صلح بندی کے مذاکرات کو مزید تاخیر کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں معلوم ہے۔ بی بی سی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس پر ابھی مکمل طور پر مذاکرات بھی نہیں ہوئے، تاہم پاکستان کی تعریف کی۔ پاکستان کے ذریعے امریکن معاہدے کی شقیں ایران کو دی جاتی ہیں اور ایران کی شقیں امریکہ کو دی جاتی ہیں، جس میں ابھی تک ایران نے عدم اعتماد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ماضی اور امریکہ کا ماضی داغدار ہے، ان پر اعتبار نہیں کیا جاتا، مذاکرات کے نام پر وہ حملے کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر پوسٹ میں کہا ہے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر میں ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہوں تو وہ ایک اچھا اور مناسب معاہدہ ہوگا، اس طرح کا نہیں ہوگا جیسے کہ باراک اوباما نے کیا تھا، جس نے ایران کو بڑی مقدار میں رقم دی اور جوہری ہتھیار کے لیے ایک واضح اور کھلا راستہ فراہم کیا تھا۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ جو معاہدہ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ باراک اوباما معاہدے کے بالکل برعکس ہے۔ اپنے ہی صدر اور انہوں نے کہا باراک اوباما کا نہ تجربہ کار اور نااہل ٹیم تھی ان کی، اور انہوں نے اپنے ہی صدر کو نااہل کہہ ڈالا، برعکس ہے۔ تاہم ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ معاہدہ نہ تو کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس معاہدے پر تنقید کرنے والوں کو اس بات نہ سنی جائے، میں خراب معاہدہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ناظرین، اس پر امریکہ کے وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے منہ توڑ امریکہ کو جواب دیا، جس میں امریکہ کے جھوٹ کا لاوا پھٹ چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کچھ پیش رفت یہ بھی بی بی سی کے مطابق ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاہدے پر دستخط قریب ہیں۔ اسماعیل بقائی نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاہدے پر دستخط قریب ہیں۔ تہران میں نیوز کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ زیر غور کئی نکات پر فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاہدہ ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے اور اسی مرحلے پر ہم جوہری مسئلے کی تفصیلات پر بات نہیں کر رہے۔ یورینیم دینا تو دور کی بات، اس پر بات چیت بھی نہیں ہو رہی۔ ہاں، ہم نے یہ کہا ہم ایٹمی طاقت نہیں بن رہے۔ بقائی کا مزید کہنا تھا کہ دھمکیاں، دباؤ، منفی تاثر دینا اور خاکے شائع کرنا اس خطے کی سیاست کا حصہ ہے۔ ہم مخالف فریق کے تصورات اور بیانیوں سے قطعاً نظر میدان عمل میں اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور حقائق دیکھتے ہیں۔ ہم ایران کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تیاری اور پیش رفت پر توجہ دے رہے ہیں۔ جہاں ضروری ہوا ہم جواب دیتے ہیں اور ہمارا اپنا انداز ہے۔ ہم دشمن کے انداز اور طریقہ کار کو نقل نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا امریکہ ہمارا دشمن ہے، اسرائیل دشمن ہے، ہم اپنی تیاری پوری کرتے ہیں اور پہلے سے زیادہ بیلسٹک میزائل اور ہماری تیاری زیادہ ہے۔ اس دفعہ امریکہ اور اسرائیل کو بہت زیادہ طاقت سے جواب دیں گے، جس کا ڈیفنس ان کے پاس ممکن نہیں ہوگا۔ ان کا آئرن ڈوم اور دفاعی ریڈار سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے اور ہمارے نشانے پر ہے۔ اب نئے ہرمز کے بارے میں ایران کے وزیر خارجہ کے ترجمان بقائی نے کہا ہے کہ اگرچہ تہران کسی قسم کا ٹول عائد نہیں کرے گا، لیکن یہ معمول کی بات ہے کہ فراہم کی جانے والی خدمات کی قیمت ہے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جو امریکہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، اور آپ کو اندازہ ہوگا
کہ یہ کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ہمارے مختلف لیڈروں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان میں کیسر بنگالی جو ڈاکٹر اشفاق احمد، معافی چاہتا ہوں، انہوں نے موجودہ حکومت کی معاشی کارکردگی پر جو الفاظ کہے، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں کہ ڈوب مریں یہ، انہوں نے عوام کو ایک وقت کی روٹی چھین لی ہے۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب نے کیا کہا؟ ڈکشنری میں دو چیزیں نہیں ہیں، دو چیزیں نہیں ہیں، ایک گروتھ اور دوسرا ریفارمز۔ جی آپ جتنے بھی IMF کا ڈاکومنٹ نکال کے دیکھیں، سب میں یہی اسی قسم کی چیزیں لکھی ہوں گی، اور ایک لائن لکھا ہوا ہوگا ریفارم پروگرامز آر براڈلی آن ٹریک۔ بس میں اتنا تنگ آ گیا تھا اس لفظ پہ، اس لفظ کو ٹائٹل بنا کر میں نے آئی تھنک بزنس ریکارڈر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، ریفارمز پروگرامز آر براڈلی آن ٹریک، یہ ٹائٹل تھا۔ اور اس کے بعد میں نے ان کے 10-12 ڈاکومنٹ جو پاکستان پہ لکھے ہوئے تھے، اس میں جا کے میں نے سب کو ریویو کیا، جس پیج پہ مجھے نظر آیا ہے ایک لائن بھی نہیں ہوتا تھا، تیسری بات ریفارمز پروگرام ہے براڈلی آن ٹریک۔ IMF کے ڈکشنری میں ریفارم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیمتیں بڑھانا، گیس کی قیمت بڑھا دو، اس کو کہیں کہ جی گیس سیکٹر ریفارمز ہے، بجلی کی قیمت بڑھائے، یہ پاور سیکٹر ریفارمز ہے۔ ناظرین، یہ اشفاق صاحب نے کہا، اور اس کے بعد میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ حکومت کے پلے کچھ نہیں رہا، معاشی تباہی کی قصے زبان زدے عام ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سابق وزیر خزانہ، کیا کہتے ہیں؟ ان کی زبانی بھی سن لیں۔ مناسب نہیں ہے، اور اس سال تقریب اسی خود کہہ رہا ہے کہ ماحول جو ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اس سال تقریباً پہلے 10 مہینے میں آپ یہ دیکھیے کہ 10 مہینے ہی ہو گئے، تقریباً 40% کمی آ چکی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یہ بہت کم ہو گیا۔ اس لیے فارن انویسٹمنٹ میں 40% کمی آ چکی ہے، تو پاکستان کا گروتھ ریٹ زمین بوجھ ہو گیا ہے۔ حکومت کی نہلیاں اور نالائکیاں نے موجودہ حکمرانوں کو سخت مشکل میں ڈال دیا ہے، اور عوام کا لاوا کسی بھی وقت ان کے لیے ایک ایسی سردرد ہو سکتا ہے جس کے لیے کیا نہیں۔ اعجاز الحق نے کیا کہا، ان کی زبانی بھی سن لے، انہوں نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے، یہ سنیے۔ بہت سی ریڈ لائنز ہیں اور وہ ساری کی ساری کراس ہونے والی ہیں، میں آپ کو بتا دیں ساری ریڈ لائن ان کی کراس ہوگی، اور وہ اسی طرح خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، یا پھر جو ریڈ لائن ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھیں گے کون کون کراس کر رہا ہے اس کو۔ لیکن اعجاز الحق کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ساری کراس ہونے والی ہے، اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بجلی بھی ختم ہونے والی ہے، آواز بھی بند ہونے والی ہے۔ ناظرین، لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنہوں نے 2024 کا الیکشن چوری کیا تھا اور عمران خان کو جیل میں ڈالا تھا، اب ان کے لیے جیل کے دروازے، اگر ان پر کرپشن ثابت ہو گئی، اربوں خربوں کے کھل سکتے ہیں، اور یہ حالات خاصے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر شیخ وقاص اکرم کیا کہتے ہیں؟ PTI کے سیکرٹری انفارمیشن، ان کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ وہی آپ فارم 47 کی حکومت بنا کے آپ صبح اور مرکز لیے بیٹھے ہیں، تو آئی تو نفرت کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اگلی دور تو یہ تفصیلات آتے ہیں کہ پہلے ووٹر کو آ گیا، صرف پہلے ووٹر جیت گیا ہے، پھر کی حیثیت ہے آگے نہ کریں، وہ تو نوکری اور نفرت والی بات ہے، وہ کوئی نہیں ہوتی۔ اچھا، جہاں تک رہے گی ہماری بات، ہم پہلے تو 47 کے جو ایمنیز ہے ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ چھیڑخانی کر سکے، ان کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ فارم 47 والے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں آلریڈی بڑی زیادتی ضرور ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جوڈیشری ایفیکٹولی کم انڈر دی کنٹرول آف ایگزیکٹو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو اننیسیسری ڈیلیز ہے یا ناحق، آپ یہ دیکھیں بھی ہمیں ہمارے وکیل کو دستخط نہیں کرنے دیے، یعنی کہ شیخ وقاص اکرم کہہ رہے ہیں فارم 47 کی جعلی حکمران ہم سمجھتے نہیں 26-27 میں کر سکتے ہیں، اور 28ویں تو ان کے گلے پڑ جائے گی۔ اب لگتا ہے کہ حکومت کے لیے مشکل وقت شروع ہو چکا ہے، اور شاید اس حکومت کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے۔ صرف دیکھنا ہے کہ چند دن اور امریکہ اور ایران کے ایشو پر کب تک روکا جاتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آخری بات بتاتا چلوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک قریبی حلقے کہتے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل سے آئے گا، عمران خان کی ڈکشنری میں ڈیل کا لفظ ہی نہیں، اور وہ ہار مانتا ہی نہیں ہے، وہ جیتنے کے لیے میدان میں آیا ہے اور جیتے گا۔ انہوں نے یہ واشگاف لفظوں میں تمام حقائق بتا دیے۔ BBC میں کیا آ رہا ہے، پاکستان کے دورہ چین کے بعد جو وزیر اعظم شہباز شریف ان کے وزراء گئے ہیں، کیا پاکستان کے مفاد میں بات ہوتی ہے اور نہیں؟ جیو نیوز سے حیدر شرازی نے جب پریس کانفرنس میں خفیہ ملاقات کے حوالے سے سوال پوچھا تو سہیل افریدی نے کیا جواب دیا؟ گو کہ
ایک لیڈر نے جب بلاول سے بٹا تو انہیں ان کی بیٹ سے ہٹا دیا گیا، اور درجنوں صحافی کا معاشی قتل کرنے والی حکمرانوں کو ہے۔ علیمہ ہاں اور سہیل افریدی نے اس موقع پر سہیل افریدی وزیر خیبر پختونخوا نے کیا کہا، یہ ان کا جواب سن لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے بندے کو جیسی حکومت میں جو یہ جاری حکومت ہے یہاں پر صدر ان کی غفلت کی وجہ سے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کا علاج اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت میں روکا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ پوری قوم میں دشمنی بن جاتی ہے، اور اس حکومت سے ہی گور صاحب نے بات کرتے ہیں، کسی اور سے بات نہیں کری، اور یہ اختیار جو ہے چیئرمین صاحب کا ہونا چاہیے کہ وہ کس رابطہ کرے یا نہ کرے، اور عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے ہمارا کنسرن ہے، اس حوالے سے جہاں سے ہمیں ریلیف ملی کہ وہ بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ عمران خان پوری قوم کا لیڈر ہے اور جعلی حکومت نے ان پر ڈالی ہے، ہمیں صحت پہ ان کا کنسرن ہے، ہم اس کے لیے جو جدوجہد کر سکے سیاسی قانونی آئینی وہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، تمام حالات آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔